وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 899، آیت نمبر 3839، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم جنت نہیں جانا چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 38۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ قل فأتوا بسورۃ مثلہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لے آؤ، فأتوا لے آؤ، بسورۃ ایک صورت اس کی طرح، وادعوا من استطعتم اور بلا لو جس کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا وہ جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی، یعنی یہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکے اپنے، یعنی ان کے پاس جو علم تھا، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور جس کا ابھی انجام بھی انہوں نے نہیں دیکھا۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھ لو کہ کیا ہوا ان ظالموں کا حال، انجام کیا ہوا۔ سامعین اکرام، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے خود ہی تصنیف کر لیا ہے، بل افترا ہو۔ تو دیکھیں، ایک یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضمون ہدایت کا اتباع، یعنی اصل جو چیز ہے وہ منزل کا راستہ اور راستے پہ چلنے کا طریقہ، یہ تین چیزیں سامنے اکرام نوٹ کر لیں۔ تو انسان آیا ہے دنیا میں
اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس کو آپ سمجھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات اور اپنے دیدار اور اپنے تقرب کے لیے چن لیا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔ تیاری کے لیے ہماری روح کو دنیا میں بھجوایا ہے، ایک انسان کے جسم دے کے انسانی روپ میں اور ایک زندگی گزارنے کا موقع مہیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تمام اسباب و ذرائع، اور پوری اللہ تعالیٰ نے پورے اسباب و ذرائع معین کر دیے ہیں کہ ایک انسان جو ہے زندگی اپنی طبعی عمر جو ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقرر کر رکھی ہے، اس دوران اس کو کچھ مشکلات کا سامنا نہ ہو اور یہ اپنی منزل کی یعنی اپنے بہتر انجام کے لیے تیاری کرے، منزل کی طرف رخ کر کے منزل کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہدایت جو ہے، دیکھیں مضمون 35 نمبر آیت سے میں نے آپ کو کہا یہ 6-7 آیات ہیں، ایک ہی لڑی ہے مضامین کی، اور بنیادی جو ہے وہ ہدایت ہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، 35 نمبر آیت سے جو یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ تمہارے کوئی شریکوں میں ایسا ہے جو حق کی طرف ہدایت دے، مقصود کا راستہ بتائے، راستے پہ چلنے کا طریقہ بتائے۔ تو یہ سارا مضمون ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک گمان ہے ہمارا، اور گمان کیا ہے؟ ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے ظاہری زندگی پر، دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی اور منزل نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے دنیا کے راستے پہ۔ آپ دیکھیں ہم سب، یہ بات میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی مجھے خوشی نہیں ہو رہی، نہ مجھے کسی الزام تراشی کا شوق ہے، لیکن آج ہم سب کے سب مسلمان جو ہیں، جو نام نہاد مردم شماری والے مسلمان ہیں، اور بس ہمارا یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، تو مطلب یہ ہمارے مسلمان کہلانے کی واحد وجہ ہے۔ ہم نے کبھی نہ اسلام پہ سوچا ہے اور نہ اس کو قبول کیا ہے۔ اگر آج اسلام کو اگر کوئی مبلغ اگر آپ کو بتا بھی دے کہ اسلام یہ ہے کہ تم اپنا رخ آخرت کی طرف کر لو، نیت آخرت کی کر لو، ورج الیوم الآخر، آخرت کی امید رکھو، جنت کے لیے تیاری کرو، یہ سب کچھ ایک مبلغ، ایک داعی اگر آپ کو بتا بھی دے، تب بھی آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، کیونکہ آپ معاشرے کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، یعنی رواج، جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں آپ اس کے خلاف زندگی گزارنا چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ اپنے مادی خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج کا مسلمان، مرد ہو یا عورت، یہ بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، آج کا مسلمان 2020 نومبر کا مہینہ ہے، 20 تاریخ ہے آج کا مسلمان اگر حق اس پر واضح ہو بھی جائے تب بھی یہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے۔ آپ میرے اس دعوے کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گردن نیچے جھکائیں، سوچیں، تو پھر ایک فیصلہ کریں۔ لیکن مجھے معلوم ہے یہ فیصلہ لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنا رخ ظاہر سے ہٹا کر باطن کی طرف کر لے، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف کر لے اور اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ بہرحال مضمون تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی تو سب آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کو خود اپنے کیے کیا اچھا یا برا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ آج کا جو مضمون ہے سامنے کا، ہم تھوڑا سا میں اس میں یعنی ایک آیت 38 نمبر آیت
اس میں مطلب یہ جملہ کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے لیکن ان پہ عذاب واقع ہوا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. بہرحال ایک بہت دکھ بھری داستان ہے اور یہ آج کے معاشرے کی ہے. آج سامعین کرام کوئی بھی قرآن کو اپنے لیے یعنی کتاب ہدایت کے طور پہ ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. قرآن کے اصولوں کے مطابق، قرآن کی ہدایت کے مطابق ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تھوڑی سی توجہ دیں آپ میرے مضمون کی طرف. ہم تو ایک روٹین میں، جو لوگ سنتے ہیں ایک روٹین میں سنتے چلے جاتے ہیں، بس ہاں جی ٹائم ہو گیا درس کا، درس لگا لو اور بس پھر سنو اور پھر ختم کر کے کوئی خاص رد عمل. آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا. یہ باتیں سن کے، قرآن کی باتیں سن کے ہم اپنی زندگی میں کوئی چینج لانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک دنیا کا دھوکہ ہے جو ایک زبردست دھوکہ ہے، بلکہ ایک یقین ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے. کھاؤ پیو عیش کرو، اچھے کھانے کھاؤ، اچھے مکان میں رہو، اچھا کھا لے پی لے جی لے، بس یہی ہماری زندگی ہے. کل کیا پکائیں گے، اس دن کیا پکائیں گے، وہ کھانا اچھا نہیں تھا، وہاں ہوٹل کا کھانا بہت مزیدار ہے، وہ کپڑے اچھے ہیں، اس برانڈ کے کپڑے اچھے ہیں، بہت آج سیل لگی ہے 50% فلیٹ سیل ہے، چلو رش ناؤ. کوئی عجیب سی صورتحال ہے، رش ناؤ. اور وہ جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھرا ہوتا ہے حال. جو پہلا دن ہوتا ہے سیل کا، ایسے ٹوٹ پڑتی ہیں خواتین کے بس پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یا جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ہم نے تو اس کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے. اپنا رخ ظاہر کی طرف کر کے ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اچھے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے. اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ہمیں فرمایا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لیکن میں جس ماحول میں رہ رہا ہوں، آپ اپنے ماحول کو دیکھ لیں، لوگوں کے پاس اتنا یعنی کچھ کر سکتے ہیں وہ اپنے لیے، آخرت کے لیے، لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اپنی زندگی میں بدلاؤ لا سکتے ہیں. میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اسی آیت کی طرف آتا ہوں کہ جو میں آپ کو ایک آیت میں نے آپ کو سنائی، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا. کون؟ یہ ہم مسلمان. آج ایک فرد اس جھوٹی امت مسلمہ کا ایک فرد سرکشی کے راستے پر رواں دواں ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ. اب یہاں دیکھیں کسی کافر اور مشرک کی بات ہو ہی نہیں رہی. کافر، مشرک، منافق، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، کسی کی بات نہیں ہو رہی. ایک رویہ ہے سرکشی کا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے. من حیث القوم، ہم نے اپنایا. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیا، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو اہمیت دے دی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. بس یہ میرے خیال سے یہ کافی مضمون ہے، اس میں نصیحت کے لیے کافی مضمون ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے اور ہم پر فٹ آتا ہے. یہ ساری
جو رویے ہیں ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، سرکشی کا ایک رویہ ہے سامنے کرام، آپ دیکھ لیں۔ اطاعت کا تو ہم مطلب بھی نہیں جانتے، الہ کا ہم مطلب بھی نہیں جانتے، لا الہ کے مطلب سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں، اور اگر آگاہ ہو بھی جائیں تب بھی اس اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک گمان ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ ہم مضمون پڑھ چکے ہیں نا۔ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت جو میں نے آپ کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اب یہ دیکھیں یہ ہماری قوم پر، اس امت مسلمہ جن کی تعداد آج اس وقت کم و بیش 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں، ان سب پر یہ آیت فٹ آتی ہے۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے، لیکن ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ یہ فتویٰ کون لگا رہا ہے؟ یہ اللہ لگا رہا ہے، یہ فتویٰ اللہ دے رہا ہے، میں نہیں، کوئی اور نہیں۔ ظاہر ہے کہ جنت اور دوزخ کا مالک تو اللہ ہے۔ بہرحال سوچیں آپ اس بات پہ، سوچیں اور دیکھیں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں، بس میں تو صرف اتنا کہتا ہوں، اور کوئی مطالبہ نہیں ہے میرا، اور کوئی وہ نہیں ہے، یعنی اور میرا کوئی مطلب نہیں ہے کہنے کا، کوئی اور پروگرام نہیں ہے میرا اس کے علاوہ کہ انقذوا نفسکم من النار، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ جب وہ وقت آئے گا پھر وہ واپس نہیں لوٹے گا، آپ کو واپس نہیں بھجوایا جائے گا، پھر آپ افسوس تو کریں گے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جس نے بھی ایسا کیا تو وہ بڑا نقصان اٹھائیں گے، بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے، مال و جان کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے ایک شخص کے پاس موت حاضر ہو جائے۔ فیقول رب لولا اخرتنی، اس وقت وہ کہے گا کہ اے اللہ کچھ وقت اور دے دیتا، الی اجل قریب، تھوڑی دیر کے لیے، فاصدق، پھر میں تصدیق کرتا حق کی، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز مؤخر نہیں کرے گا جب اجل آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بہرحال میں اپنی جو اس سے پہلے آیت میں نے شروع کی تھی وہ آپ کو میں مکمل کر دوں، اور اس میں جو وآثر الحیات الدنیا، جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی۔ ہمارا تو مسئلہ بس اتنا ہی ہے، اور سارا مسئلہ تو یہی ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق یہ ہے کہ کافر جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دیتا ہے تو نتیجتاً وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ دیکھیں رویے ہوتے ہیں، یہ کوئی زبان، ایک گونگا ہے کلمہ ہی نہیں پڑھ سکتا لیکن وہ آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزارتا ہے تو وہ جنتی ہے۔ کلمہ تو وہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، لیکن زندگی، رویہ، طرز عمل سارا وہ آخرت کے لیے ہے، تو وہ گونگا شخص جنت میں جائے گا انشاءاللہ، یقیناً جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو دیکھیں ہم نے زبانی دعوے کو کچھ سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے جو قرآن ہے اس کے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
ہم جو لفظی کلامی کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کی حقیقت میں کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ. اے پرانے مسلمانوں، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. زبانی کلمے پڑھو نا، سجدے لگاتے رہو، حج اور عمرے کرتے رہو. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیک، جب تک آسمانی ہدایت کے مطابق تم اپنی زندگی نہیں بناتے. یہ مفہوم ہے اس آیت. ظاہر ہے تورات، انجیل، قرآن ایک ہی چیز ہے، ایک ہی الکتاب کے ایڈیشن ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. آج ہم قرآن کو نہیں مانتے، اس پر ہم قائم ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبھی تو ہم ذلت کی گہری یعنی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. دنیا کی یعنی شرمناک جو دلدل ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو ڈبویا ہوا ہے. میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں عالمی میڈیا پہ کوئی بات کر رہا ہوں. نو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اکیلے آپ سے، کہ گمان کو چھوڑ دیں، حقیقت کو لیں. حقیقت قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام حقیقت ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں. آپ کا گمان کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. ہم نے اپنے گمان بنائے ہوئے ہیں. بعض لوگ ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، تم مسلمان ہو، خوش ہو جاؤ امت محمدیہ میں ہو، خوش ہو جاؤ تم اہل محبت میں ہو. یہ جملے آپ سنتے رہتے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کہہ رہا تھا، ایک عالم تھا یا جو بھی تھا، کہہ رہا تھا کہ حضور راضی نہیں ہوں گے اس وقت جب تک ان کی ساری امت جنت میں نہ چلی جائے. تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ ان بے عمل مسلمانوں کو آپ کیوں حدیث سنا رہے ہیں؟ ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. میں ان عالم صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے. ہم تو امت محمدیہ میں حقیقی طور پر شامل ہی نہیں ہے. زبانی کلامی بات ہے. ہم نے تو نہ کلمے کو سمجھا ہے، نہ جانا ہے، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے دعوے میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. حقیقی ایمان، زندگی کا رخ پھیر کے دنیا سے آخرت کی طرف، اللہ کو منزل بنانا، اللہ کے راستے پر چلنا، قرآن کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دینا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، یہ نہیں دیکھیں، ایک تو تقریری باتیں ہوتی ہیں. میں تقریری باتیں نہیں کرتا، آپ سے تقریری باتیں نہیں کرتا. میں قرآن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. قرآن اور حدیث، بس یہ دو چیزیں ہیں، بنیاد اور اساس. یہی سچ ہے، قرآن اور حدیث، بس ختم بات. تو بہرحال جو آج کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں 38 نمبر، اللہ تعالیٰ نے، اچھا وہ آیت میں نے پوری نہیں کری، وہ بھی میں پوری کر دوں. وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ ایک تو یہ ٹولہ ہے. دوسرا کون سا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کو اس نے بچا لیا خواہشات سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو ہم تو خواہشات نفس سے بچنا ہی نہیں چاہتے. آپ کو معلوم ہے
مجھے بعض اوقات لوگ اپنے اپنے گناہوں کو پیش کرتے ہیں، کمزوریوں کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہم بڑا تنگ ہیں اپنی اس عادت سے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. میں تو تفصیل نہیں پوچھتا، نہ مجھے ضرورت ہے اس کی. اعتراف گناہ کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم یہ کر نہیں سکتے، اس پر ہم قابو پا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ غصہ ہے تو غصے کی عادت وہ چھوٹتی نہیں ہے. دوسروں کو حقیر سمجھنا اور ان پر غصہ کرنا، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حیثیت دی ہے تو بس غصہ آپ کی ناک پہ رہتا ہے، یا وغیرہ وغیرہ بہت سی وہ ہیں. ہم تو یعنی ایک برائیوں کا یعنی ساری برائیاں ہم میں موجود ہیں. بہرحال تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان قبول ہی نہیں کیا ہے. پیچھے سے گند آ رہا ہے اور آپ نے وہ منبع کو ختم نہیں کیا ہے اور گند کو آپ نکالتے جا رہے ہیں، تو کب نالی تو صاف نہیں ہوگی. پیچھے سے وہ سرا بند کر دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں عملی طور پہ اور بند لگا دیں گناہوں کے سامنے، تو ہو جائے گا، کام ہو جائے گا. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے. اب اس کا ٹھکانہ جنت ہے. دیکھیں جنت تو مفت ہے، جنت مفت ہے، مفت، بالکل مفت، اور کسی چیز کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے اس آیت میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کی جگہ ہے. اس میں کیا آپ کو کیا مطلب کیا آپ سے مانگا جا رہا ہے؟ بس یہی نا کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو لے لیں، قبول کر لیں اللہ کی ہدایت کو. اور مضمون یہ سب جو آ رہا ہے یہ تو ہدایت کا آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دینے والا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ویہدی الیہ من اناب. اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو رجوع کر لے. ہم رجوع کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہیں. بہرحال مضمون سوچنے کے قابل ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک بات کو قبول کر لیں، یہ نہیں کہ بس آپ قرآن، بعض اوقات ہم یہ قرآن درس، ہمارے جو شیخ تھے وہ ساری زندگی درس قرآن کیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو وہ جب بھی قرآن آدھے میں ہوتا تو بعض اوقات لوگ مجھے ملتے کہ اس دفعہ جب قرآن شروع ہوگا، 5-6 سال میں وہ قرآن وہ ہوتا تھا، تو اس دفعہ جب شروع ہوگا تو ہم شروع سے بیٹھیں گے. یہ آپ کا بھی بہانہ ہے بعض لوگوں کی، شروع سے شروع ہو رہا ہے، شروع سے شروع. بھئی ہر ایک آیت جو ہے آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے، ہر ایک آیت میں نصیحت ہے. آج سے کیوں نہیں کرتے شروع؟ میں آپ سے یہی گزارش کروں، اگر آپ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، جنت کا مالک بننا چاہتے ہیں، تو آج سے اپنے اندر تبدیلی لے آئیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا، اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔